السلام علیکم ویورز، آج کی سٹوری بہت ہی کمال ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اینڈ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ میرا نیو چینل ہے، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے اس کا نام ہے پر اسرار گاؤں۔ ایک دور دراز گاؤں تھا جس کا نام خاموش گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہمیشہ سے سناٹا چھایا رہتا تھا، جیسے وہاں کوئی زندگی نہیں ہے۔ لوگ اس گاؤں کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کو روحیں بھٹکتی ہیں اور جو کوئی وہاں رات گزارتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا زید اس گاؤں کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے سنا تھا کہ اس گاؤں میں ایک قدیم خزانہ دفن ہے۔ زید کی جستجو اسے وہاں لے گئی، لیکن جب وہ گاؤں پہنچا تو وہاں کی خاموشی نے اس کا دل ڈرا دیا۔ گاؤں کی پرانی عمارتیں، کھنڈر اور ویران گلیاں اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ زید نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک رات وہاں گزارے گا۔ رات کا اندھیرا گہرائی میں چلا گیا اور ہوا میں سردی بڑھنے لگی۔ اچانک اس نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی دور سے اسے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سن کر ہار ماننے لگا، مگر خزانے کی لالچ نے اسے روک کر رکھا۔ زید نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگوں کی روحیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خواہش تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ اس گاؤں میں جو بھی خزانے کی تلاش کرتا ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ زید کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ زید نے ایک قدیم کتاب پائی جس میں اس گاؤں کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ ایک بار ایک خوفناک لعنت میں مبتلا ہو چکے تھے اور جو بھی گاؤں میں داخل ہوتا تھا اس کی روح گاؤں کے لیے قید ہو جاتی تھی۔ زید نے اپنی غلطی کا احساس کیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ زید نے گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راستے میں اس نے محسوس کیا کہ گاؤں کی روحیں اسے روک رہی ہیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ویسے ویسے روحیں اسے اور زیادہ دبوچ رہی تھی۔ آخری لمحے میں زید نے اپنی جان کی بازی لگائی اور ایک آخری کوشش کی۔ وہ ایک قدیم درخت کے نیچے جا کر دعا کرنے لگا۔ اس نے تمام روحوں سے معافی مانگی اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ وہ صرف خزانے کی تلاش میں آیا تھا، نہ کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ لیکن خاموش گاؤں میں کوئی بھی صدا نہیں سنائی دی۔ زید کی آواز ہوا میں گم ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس خاموش گاؤں کا حصہ بن گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بعض جگہوں کی حقیقت کو جاننے سے بہتر ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ کبھی بھی خاموشی میں چھپی کہانیاں انسان کو اس کی جستجو میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتی ہیں۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اس کا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔